وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و ثنا کے بعد خلاق لم یزل پروردگار عالم جل جلالہ و عم نوالہ کا بے حد شکر ہے. آج کے بابرکت دن جمعۃ المبارک سید الایام تمام دنوں کا سردار اور بلا شبہ اہل ایمان کے لیے عید کا دن ہے اور اسلامی مہینوں میں سے ربیع الثانی چوتھا مہینہ ربیع الآخر اور اہل محبت اسے ربیع الغوث بھی کہتے ہیں کیونکہ اس ماہ مقدس کے اندر سیدی غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر پاک کا اہتمام کیا جاتا ہے اور اسی ماہ مقدس کے اندر ہی آپ کا عرس ہے، یعنی آپ کی رحلت ہے، آپ کا دنیا سے انتقال اور پردہ فرمانا ہے. اس اعتبار سے بھی بڑی 11ویں شریف کے نام سے اہل ایمان ذکر سیدی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی محافل کا اہتمام کرتے ہیں، اس لیے محبت والے اسے ربیع الغوث کہتے ہیں. اور اسلامی مہینہ ویسے اس کا نام ربیع الثانی اور ربیع الآخر اس کا مہینہ ہے. رسول مکرم نبی اکرم قائد المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے اور آپ کی اولاد میں سے اللہ رب العالمین نے جو مقام سیدی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا، اپنے دور اور اپنے بعد میں آنے والوں میں جو آپ کا مقام، آپ کی شان، آپ کا مرتبہ ہے، حتیٰ کہ چند ایسے بھی اللہ والے ہیں کہ جو بظاہراً تو زمانے اور وقت کے اعتبار سے آپ سے پہلے دنیا میں تشریف لائے، لیکن وہ بھی آپ کی عظمت کے، آپ کی شان کے اور آپ کے مقام کے ترانے ذکر کرتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے. اور آپ کا ذکر ہم آج اس اعتبار سے بھی کر رہے ہیں جہاں 57 اسلامی ممالک فلسطین کی مدد کرنے کے لیے فقط اپنی گفتگو کا اور اپنی زبان کا وہ بھی بڑے خفیف انداز کے اندر اظہار کر رہے ہیں، اور جہاں تک ہم عوام ہیں ہمارے اختیار میں تو کچھ ہے نہیں. یہ تمام جو اختیارات ہیں یہ ہماری جو امامت کبریٰ ہے، یعنی کہ ہمارے سلاطین و بادشاہ حکمران ہیں، ان کے ذمے ہی جیسے مقام اور ان کا عہدہ بڑا ہے پوری ریاست کو سنبھالنے کا، تو ذمہ داری بھی انہی پہ زیادہ ہے. عوام جتنا بھی چاہے اپنے اظہار و محبت کا اظہار اپنے اہل ایمان فلسطین بھائیوں سے، بہنوں سے، ماؤں بیٹیوں سے، بچوں سے کریں،
لیکن ہمارے تو فقط ایک قولی اظہار ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں اختیار و اقتدار ہمارے پاس نہیں۔ یہ تو اقوام بالا کا کام ہے کہ وہ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے وہ اہل ایمان کا ساتھ دیں، اور فقط ہمارے وطن والے نہیں بلکہ تمام اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں ان میں سے چند ایسے ہیں جو صرف زبانی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں، اور ہمارے تو زبانی حمایت کا بھی پرزور اظہار نہیں کر رہے، فقط یوں کہ کہیں کہ خانہ پوری کرنے کے لیے جو ہے، اور ہماری سریکی کے اندر کہتے ہیں گونگلوں کے اوپر سے مٹی اتارنا، یعنی خانہ پوری کر رہے ہیں، چلیں بھی ہمارا بھی نام ہو جائے کہ ہم نے بھی کہا تھا۔ اب عوام کہہ رہی ہے کہ ہم جہاد پہ جانا چاہتے ہیں، راستہ کھولیں۔ اب عوام جا کر بھی کیا کرے گی؟ ایک بات ہے کہ نہ ان کے پاس آلات ہیں نہ کچھ معاملات ہیں، یہ کیا جا کے کریں گے؟ یہ تو یہ والی بات ہے کہ جا کر ان کو کہیں کہ آپ ہمیں بھی ساتھ شہید کر دیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کم از کم یہ جذبہ لے کے جائیں کہ اگر آپ کی قسمت میں شہادت ہے تو جی بسم اللہ، لیکن کم از کم آپ بھی تو کسی دشمن کو مارنے کی کوشش کریں۔ اب عوام کا صرف یہ جذبہ ہے، اور وہ بھی کتنی عوام کا ہے وہ بھی ہم بخوب جانتے ہیں کہ جب پچھلے جمعے تمام وہ مساجد کے اندر اہل ذمہ دار یعنی ائمہ نے، حفاظ نے، قراء نے، علماء نے، مفتیان عظام نے اپنی اپنی مساجد کے اندر اعلان کیا، آپ یقین مانیں کہ یوں سمجھیں کہ ساری نواب شاہ کی 150 تقریباً کم و پیش اہل سنت والجماعت کی مساجد ہیں، ان سب میں تقریباً اتنے لوگ ہیں جیسے کہ ایک ہماری نور مسجد کے ٹوٹل جمعے کے اندر عوام ہوتی ہے، 200-250 آدمی۔ بتائیں، یہ تو ہمارا جذبہ ہے، لیکن آپ اگر وہ مناظر دیکھ لیں نا تو انسان سے نہ کھایا جائے نہ پیا جائے، اور انسان ایک انداز سے پھر یہ شکر بھی ادا کرتا ہے کہ اس وقت ہم جہاں رہ کر ہمارے بچے کھا بھی رہے ہیں، جیسے بھی پی بھی رہے ہیں، سکون سے رہ بھی رہے ہیں، وہاں بچے بڑے بچیاں عورتیں مرد، عورتوں پہ جو حالات ہیں نہ گفتہ بہ، جس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ حالات ہو گئے۔ شاید کہ ہمارے فلسطین بھائیوں نے یہ سوچا ہوگا کہ ہم منظر عام پہ آتے ہیں، قدم بڑھاتے ہیں، اور پیچھے ہمارے تمام تقریباً 57 اسلامی ممالک کھڑے ہیں، جب وہ ہمارا یہ دکھ درد دیکھیں گے تو وہ ان کو ایمان کی جو حرارت ہے وہ جاگے گی، اور ایمان کی جو چنگاری ہے وہ بھڑکے گی، تو یہ بھی اٹھ کے آ جائیں گے۔ لیکن وہ شاید انہوں نے یہ اندازہ ہمارے بارے بڑا اچھا لگایا تھا، پر ہم اچھے ہیں نہیں، یہ بات یاد رکھ لیں۔ 57 اسلامی ممالک، اس میں ایک دو ہیں جو صرف زبانوں کی وہ گیم کھیل رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کوئی کچھ نہیں کر رہا، نہ ان تک کوئی آسانی کی چیزیں پہنچ رہی ہیں، نہ ان کے لیے کوئی آسائش ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج سیدی غوث اعظم کا ویسے تو یہ ماہ مقدس اور اس پاکہ ہے ہی ہے، آج ان کا ذکر اس نیت سے کر رہے ہیں کہ ابھی میں نے چند دن پہلے ایک ہمارے عالم دین کا کلپ سنا، بڑا ان کا یہ جو کلپ ہے وہ وائرل ہو رہا ہے، رو کر دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ صلاح الدین ایوبی کو دوبارہ قبر سے جگا، آئے وہ صلاح الدین ایوبی قبر سے اٹھ۔ ارے بھئی وہ تو اپنی زندگی میں اپنی مقدر کا کام کر کے چلے گئے، اب تم بنو نا صدر ایوبی، وہ صلاح الدین ایوبی تم بنو، کہو جو زندہ ہیں ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ وہ صلاح الدین کے نقش قدم والا چلنے والا وہ بنا دے، نہیں، وہ جو کام اپنی زندگی کا کر کے چلے گئے ان کو کہہ رہے ہیں اٹھ بابا اٹھ، تو اٹھ جا، باقی ہم تو زندہ بھی مردہ ہیں، ہاں باقی تم جو مر چکے ہو نا اب تم اٹھو، تم اب بھی یہ کام کرو۔ حالت ہے یار، کتنے بڑی عقل مندی ہے، دانائی ہے۔ صلاح الدین ایوبی قبر سے اٹھ، اللہ نے اس کا وقت مقرر فرما دیا، اس نے اپنے جو کام کرنے تھے زندگی کی حدود میں وہ کر دیے، اور تاریخ انہیں یاد رکھے گی۔ اب جو زندہ ہیں یہ صرف کھانے کے لیے، تو دعا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سیدی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے ذکر خیر کا صدقہ ہمارے اس موجودہ دور کے جو لوگ ہیں
ان میں کوئی وہ صلاح الدین ایوبی پیدا فرمائے۔ تو بڑی یہ درد کی کہانی ہے کہ کسی کو بھی اوپر سے لے کر نیچے تک کسی کو بھی پرواہ نہیں ہے۔ یہ آپ کو بات یاد رکھنی۔ جہاں تک عوام کا ہم کہہ رہے ہیں کہ عوام بڑے جذبے میں، عوام پوری پاکستان کی کروڑوں میں ہے، تقریباً کم و بیش 22 کروڑ، اس میں سے 1 کروڑ بھی عوام نہیں ہے۔ یہ بھی میں اپنے ظن خیر کے اعتبار سے، احسن گمان کے تحت، ظن احسن کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں 1 کروڑ، ورنہ 1 کروڑ بھی عوام 22 کروڑ عوام میں نہیں ہے کہ جن کو درد اٹھا ہوا ہو کہ فلسطین کے مسلمانوں کا ہم ساتھ دیں یا ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ کچھ بھی نہیں ہے، ہر بندہ اپنی دنیا میں مگن ہے، اور وہ وقت دور نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے، میں نے پہلے جمعے بھی عرض کیا تھا، یہ میں نے عرض کیا تھا کہ لکڑی کو توڑنا آسان ہے بنسبت جب وہ کٹھی بصورت گٹھا ہوتی ہیں، ان کو توڑنا ناممکن و مشکل ہوتا ہے۔ یہی صورت ہے، جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ آج اگر وہ اکیلا کٹ رہا ہے، پس رہا ہے، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ کوئی اور بھی اللہ نہ کرے ملک اسی طرح کفار کی زد میں آئے اور وہ ہم بقیہ تماشائی بنے بیٹھے رہیں گے اور ہم کہیں گے نہیں، ہم اس طرح نہیں کرنا۔ تو اقوام متحدہ میں نے عرض کیا، جن کو کتا بلی اور جنگل کا جانور بھی مرتا ہوا وہ نظر آ جائے تو اس پر ایکشن لیتے ہیں، کیا انہوں نے ایکشن لیا؟ کچھ ایکشن نہیں لیا۔ تو لہذا یہ وقت جہاد کا تھا۔ اگر اسلامی ممالک 57 کے 57 بھی یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی ذات پر بھروسہ رکھنے پر اعلان کر دیتے خلوص کے ساتھ کہ ہم مکمل حمایت کے اعتبار سے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بلکہ آج فلسطین کے ساتھ نہیں بلکہ جب بھی کسی بھی اہل ایمان کے ساتھ کفار نے ظلم کیا، تو پھر جب کافر کا ساتھ دے سکتا ہے تو مسلمان کا ساتھ کیوں نہیں دے سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے تو مسلمان کو ہی کہا تھا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اچھے کام پر اہل ایمان ایک دوسرے کا ساتھ دیں، تعاون کریں۔ تو جیسے نماز فرض ہے، عام دنوں میں ہم نماز پر زور دیتے ہیں، تو جب جہاد لازم ہو جائے تو جہاد بھی نماز کی طرح فرض ہے، اس پر بھی اسی طرح زور دینے کا حق بنتا ہے کہ جب مسلمانوں پر جہاد لازم ہو جائے تو تب نماز کی تاکید نہیں، اس وقت جہاد کی تاکید کرنا پڑتی ہے۔ لیکن افسوس ہے، ہمارے تو اسکولوں کی تعلیمات میں سے جہاد کی آیات ہی ہمارے حکمرانوں نے نکلوا دی ہیں کہ جہاد کا جذبہ بھی نہ ہو۔ ہماری آنے والی نئی نسل کو جہاد کا پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ اس تعریفات میں جہاد کو لیں جو دشمن ہمیں جہاد کی تعریف سمجھانا چاہتا ہے کہ بھئی یہ کوئی عبادت نہیں، یہ رب کی رضا نہیں، بلکہ یہ تو خاندان اجڑ جاتے ہیں، یہ دہشت گردی ہے، یہ ظلم ہے، ستم ہے، اور یہ ظلم و ستم نہیں ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں معصوم بچے، بزرگ، بوڑھے، خواتین جو کہ جنگ کرنے والی نہ تھی، ان کو بھی بے دریغ اور بے انتہا شہید کیا گیا، اور کوئی بھی اس حوالے سے بولنے کو تیار نہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں، ممبر و محراب والے تو فقط بول سکتے ہیں نا حق، یہ بھی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کو بھی صرف وہ خانہ پوری چند دنوں کے لیے وہ بس ہم نے پوری کرنی ہوتی ہے۔ اب نہ عوام کے اندر وہ بات رہی، نہ ان کو سدھارنے اور سلجھانے والوں کے اندر یہ بات رہی، اور نہ اقوام بالا کے اندر یہ بات رہی۔ اب خالی نام کے یہ دعوے رہ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سیدی عبد القادر جیلانی کے ذکر خیر کا صدقہ اللہ رب العالمین ہمارے فلسطین مسلمان بھائیوں کی غیب سے مدد فرمائے، وگرنہ یہ اسلامی ممالک تو بڑے مزے کے ساتھ سو رہے ہیں، نہ انہوں نے جنگیں کرنی ہے، نہ اعلان کرنا ہے، نہ زور دینا ہے، نہ عوام کو جہاد پہ ابھارنا ہے، بلکہ عوام کچھ نہ کچھ وہ حکمرانوں کو ابھارنا چاہ رہی ہے کہ اٹھ جاؤ بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حالانکہ یہ کام تو اقوام بالا کا تھا کہ عوام کو مخاطب کر کے کہیں کہ عوام تیار ہو جاؤ، ہم نے جہاد پہ نکلنا ہے، مسلمان ہیں، اور ہمیں ضرورت پڑی تو افواج کے ساتھ تم نے بھی پیچھے آنا ہے۔ تو عوام کا حوصلے بلند ہوتے، نہ عوام کو لڑنے کا شوق ہے، ان کو بھی وہ مزے چاہیے کہ ایسی لگے ہوئے ہوں
اور لائٹ بھی اگر جائے تو پھر سولر پینل بھی لگا ہوا ہو، لائٹ نہیں جانی چاہیے، آسانیاں، آسائشیں، مزے، پیسہ، بس کھانے پینے، اپنی سروبات، یہی ہماری زندگی ہے، باقی احکامات ہمیں نہ کہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عرف کے اندر بھی اگر اس معنی کو لیا جائے تو کوئی بندہ آج سچے کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے، کوئی بندہ بھی سچے کے تیار، بلکہ سچے کو تو کہتے ہیں یہ پاگل ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے دنیا کے اندر زندگی کیسے گزارنی ہے۔ سچا آدمی آج پاگل ہے، چریا ہے، کیونکہ وہ سیدھی بات جو کہہ دیتا ہے اور وہ کسی کو پسند نہیں ہے۔ وہ بات کرو جو سامنے والے کو پسند آئے، وہ کہیں گے یہ آدمی بہت سمجھدار ہے بھائی، بہت آگے تک جائے گا، سچی بات کس۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سچے لوگوں کے ساتھ، متقی لوگوں کے ساتھ، پرہیزگاروں کے ساتھ، میری اطاعت گزاروں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور آج وہ وقت ہے کہ جو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنایا جا رہا ہے، اور جو سچا آدمی ہوگا وہ اکیلا رہ جائے گا، اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ساتھ دے گا، بلکہ اس کو تو کوئی چائے بھی نہیں پوچھے گا، کہیں گے یہ ذرا سخت مزاج آدمی ہے، کیونکہ وہ سچا ہے۔ باقی الحمدللہ اگر زمانے کے اندر آپ کو رہنا آ گیا تو بس پھر تو وہ با اخلاق ہے، اخلاق حسنہ کا وہ آدمی پیکر ہے۔ تو بہرحال آج کے اس وقت کے اندر جہاں ہم اللہ تعالیٰ کے محبوبوں سے پیار کرتے ہیں، ان کی شانیں قرآن اور حدیث پاک کی روشنی کی وجہ سے ان کو ہم تسلیم کرتے ہیں، وہاں پر چند وہ لوگ بھی ہیں اس دور کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی دشمنی مول لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ کیا کر سکتے ہیں، اور وہ باتیں کرتے ہیں کہ جو ان کے تقدس کے اعتبار سے نہیں ہیں۔ مثلا کوئی کھڑا ہو کر کہتا ہے جی تم اسے اللہ کا ولی اور فلاں فلاں سمجھتے ہو، یہ تو 2 منٹ کے لیے اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے۔ بھئی پیشاب روکنے کے لیے تھا کب جو وہ روکیں؟ پیشاب کو روکنا کہاں لکھا ہوا کہ یہ کمال ہے، ولایت ہے، کوئی اس کے اندر بہت بڑی روحانی ڈگری ہے؟ او بھائی ڈاکٹر تو کہتے ہیں نہیں روکو، یہ اللہ کا ایک بنا ہوا فطرتی اصول ہے کہ جب آپ کا دماغ آپ کو خبر دے دے کہ آپ کو یہ حاجت ہے تو وہ نکالیں، اس کے اندر کئی ایسے وہ زہریلے مادے ہیں، جراثیم ہیں جو نکلنے ہیں، نکالیں آپ انہیں۔ لیکن وہ خود کیونکہ ان کی حیثیت بمثل بول ہے، پیشاب کی طرح ہے، تو وہ یہ انہوں نے ایک معیار بنایا۔ کھا جی تم کہتے جی ان کے بعد بڑا مقام ہے، یہ تو بنا یہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور صرف یہ بات ولیوں تک نہیں رہی، یہ بات اوپر تک یہ لے گئے گستاخی کرتے کرتے، جو ان سے بھی اوپر کے درجات والے اللہ کے نیک لوگ ہیں وہاں تک یہ لوگ گستاخی کرتے ہوئے لے گئے۔ اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں انہوں نے یہ اس کے بارے میں جملے کہے ہیں، لیکن اس سے پہلے حدیث پاک ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ مشکاہ شریف کے اندر روایت ہے، سیدی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی نیک بندے کی دشمنی مول لے لیتا ہے تو میں رب ہو کر اس بندے سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب آپ کہیں گے جس طرح کہ ہمارا عام ذہن ہے، اگر اللہ اس بندے کا دشمن بن گیا تو ان کی پکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ تو قرآن پاک میں دوسرے مقام پر فرمایا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جب ہم کسی برے کو ڈھیل دے دیں تو یہ مت سمجھیں وہ اچھا ہے، بلکہ اس کو اس لیے ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی برائی کے اندر، بدبختی کے اندر، بکواسات کے اندر، کفر کے اندر اتنا آگے چلا جائے کہ اب اس کا دوبارہ ایمان اور ہدایت کی طرف آنا ممکن ہی نہ رہے۔ یعنی خوب اسے ہم جہنم کے تاریخیوں اور اندھیروں میں جب دھکیلنا چاہتے ہیں تو ہم اسے ڈھیل دیتے ہیں تاکہ اور بھی بکواسات کر لے، اور بھی بکواس کر لے، اور بھی میرے پیاروں پر بکواس کر لے، تاکہ وہ تو سمجھ رہا ہے کہ دیکھو بھائی میں تو یہ کر رہا ہوں کہ جہاد کر رہا ہوں، وہ جہاد نہیں کر رہا، وہ اپنے لیے جہنم میں مزید گہری سے گہری، بڑی سے بڑی آگے جہنم کے اعتبار سے وہ جگہ بنا رہا ہے۔
یہ تو حدیث پاک ہے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ تعالی یہ وہ شخصیت ہیں جو سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بھی پیروں میں ہیں۔ ہاں، سیدی غوث اعظم کے پیروں میں آپ کا ذکر ہے۔ حضرت شیخ جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے من قعد ہؤلاء القوم وخالفهم فی شیء، جو بندہ ایسی قوم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو اللہ کے ولی ہو کے دشمن ہو، وہ خود دشمن نہیں، جو ان دشمنوں کے ساتھ بیٹھ جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں جو خود دشمن ہو ان کا کیا حال ہوگا، جو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں جو اللہ کے ولیوں کے دشمن ہوں۔ اور ہم نے آپ کو کئی مرتبہ عرض کر دیا ہے کہ اللہ کے ولی وہ نہیں ہوتے جنہیں ہم سمجھتے ہیں ولی ہیں۔ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو جتنا شریعت پر پابند ہے، ظاہراً بھی باطناً بھی، جو جس قدر اللہ کے رسول قرآن و حدیث پر اس کے احکامات پر عمل پیرا ہے، یعنی شریعت کی مخالفت نہیں کرتا، شریعت پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس پر تو پھر 5 وقت کی نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، تمام چیزیں ہیں۔ جو جتنا شریعت کا پیروکار ہوگا، شریعت پر عامل ہوگا، وہ اس قدر اللہ کا ولی ہے۔ فرمایا جو اللہ کے ولیوں کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھ جائے، اور وہ اللہ کے ولی کے دشمن جو ہیں وہ کسی پہلو سے بھی بھلے وہ اللہ کے ولی کے دشمن ہو، جس پہلو کے اعتبار سے، ویسے تو وہ مانتے ہیں پر کہتے ہیں ہم کرامت نہیں مانتے، یا ویسے تو مانتے ہیں کرامت بھی کہتے ہیں لیکن کہتے ہیں جی فلاں فلاں، مختلف ہی اس کی بھی کئی کیٹاگری اور کئی اقسام ہیں۔ حضرت شیخ جنید بغدادی فرماتے ہیں مما یتحققون بہ، جس کا یقینی ہے امت میں اکثرین جانتے ہیں، اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی تو اللہ کے ولی ہے، جن کا یقینی پتہ ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے، تو یہ اللہ کی جانب سے ہے کہ پوری امت میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا پیارا ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو بھی اس کی محبوبیت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی ناراضگی عداوت بھی لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ برا ہے برا ہے برا ہے، اکثرین کہتے ہیں یہ برا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جس کا ولی ہونا معلوم ہے کہ یہ اللہ کا پیارا ہے، پر بندہ اس کا مخالف ہے، آپ نے مخالفت نہیں کی پر ان کے ساتھ بیٹھ گئے، کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں نزع اللہ تعالی منہ نور الایمان، اللہ ایسے بروں کے ساتھ بیٹھنے والے کا بھی ایمان کا نور کھینچ لیتا ہے، نکال لیتا ہے۔ کہ تو بروں کے ساتھ کیوں بیٹھا؟ جو میرے یار ہیں، جو میرے پیارے ہیں، تو میرے پیاروں کی مخالفت کرنے والوں میں جا کر کیوں بیٹھا؟ محبت کا اصول یہ ہے کہ میرے محبت کرنے والوں کی جو عداوت رکھتے ہیں ان کے ساتھ مت بیٹھ۔ ہم بتاؤ اگر ان کے ساتھ کوئی بیٹھ جائے تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں مرتے وقت اس کا ایمان نکال دیا جاتا ہے۔ جو اللہ کے ولیوں کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھے، تو ساتھ بیٹھنے والوں کا اگر یہ انجام ہے تو جو کرتے ہیں بکواسات ان کا کیا حال ہوگا؟ تو بزرگان دین نے اس کے بارے بھی فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامل اولیاء کے بارے میں وہ مختلف انداز سے ان کی دشمنی کرتا ہے، وہ جب مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی توفیق نہیں دیتا۔ میری محبتیں آپ کی محبتیں جی محبتیں ہیں، یہ ضابطہ تو ہم بھی پسند کرتے ہیں کہ جو ہمارے یا ہمارے کسی محبوب کا دشمن ہے تو ہم کہیں گے آپ ان ہمارے دشمنوں اور مخالفوں کے ساتھ مت بیٹھیں، اگر ہمارے ساتھ رہنا تو پھر ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں۔ یہ ڈبل پالیسی منافقت نہیں کریں، اب وہ اگر آپ سے پیار کرے گا تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی جن اپنے مقبولوں سے متقین سے اولیاء اللہ سے پیار کرتا ہے تو ان کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ اصول ہے۔ تو آج یہ مختصر ذکر ہم نے شروع کیا اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار متقی لوگوں کا، اور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین، کیونکہ ہمارے زندہ تو اب ہو چکے ہیں بمثل مردہ فلسطین کی مدد کے حوالے سے، تو میں بھی یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان پیاروں کا صدقہ اپنی غیب ہی مدد فرمائے۔ حالانکہ مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے انتظامات تو ہمیں دے دیے ہیں، ہمیں سارے اثاثے بھی دیے ہیں، ملک بھی دیے ہیں، قوت بھی دی ہے، افراد کی طاقت تعداد بھی دی ہے، لیکن اب ہمارا دل وہ دل نہیں رہا جو دل
ایک مسلمان کا جہاد کرنے والا ہوتا ہے، اب وہ ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ تو اس لیے ہمارے اب مولوی یہی کہہ رہے ہیں یا اللہ صلاح الدین ایوبی کو قبر سے اٹھا، تو میں کہوں گا اب وہ نہیں اٹھے گا، اب اٹھے گا تو اسی زندوں میں سے کوئی اٹھے گا تو اللہ کے چاہنے سے اٹھے گا۔ اب یہ کہنا چھوڑ دیں کہ آپ وہ جو اپنا کام اور زندگی پوری کر کے چلے گئے، آپ ان سوئے ہوئوں کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں، اور جو جاگ رہے ہیں ان کو جگانے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم زندوں میں یہ جذبہ عطا فرمائے۔ اور زندوں میں نے کہا عوام اس میں ابھی اس کا حکم نہیں لاگو ہوگا، پہلے حکمران اس حکم کے اندر داخل ہیں، کیونکہ وہ صاحب اقتدار ہیں۔ وہ اگر سچائی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اٹھیں گے تو اختیارات ان کے پاس، سارا انتظامات، ایٹمی قوت ان کے پاس، ادارے ان کے پاس، پاور ان کے پاس۔ یہ تو آخری درجہ عوام کا آتا ہے کہ جب سلسلہ سنبھل نہ رہا ہو تو پھر حکمران یہ کہیں کہ اب عوام بھی افواج کے ساتھ شریک ہو جائیں، وگرنہ عوام پہ تو یہ حکم لاگو نہیں ہوتا جو عوام کرنا چاہ رہی ہے، اور جن کا کام ہے وہ سو رہے ہیں۔ تو اس لیے کہ ہمیں تو یہ تمیز ہی ختم ہو گئی ہے کہ جس کا کام ہے ہم ان کو سونپیں، نہیں ان کو ہم نہیں، پہلے ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہم جانے کو تیار ہیں۔ اور بھائی تو جا کر کرے گا ہی کیا؟ تیرے پاس کیا ہے؟ تو 2 قدم اٹھائے گا سکرن تک بھی نہیں چل سکے گا، اور کہے گا مجھے بخار ہو گیا ہے، تو کیا کرے گا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی جن کی ذمہ داری ہے ان کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان اپنے محبوبوں کا صدقہ غائب سے فلسطینی ہمارے مسلمان بھائیوں کی بے انتہا غالب مدد فرمائے، کفار یہود و ہنود کو نیست و نابود فرمائے، اور اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ اور فتح نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔